السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین, جو سرکاری آرگنائزیشنز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ برسوں سے ایک بڑا موضوع رہا ہے, لیکن اس پر ایک رپورٹ ریسنٹلی مرتب ہوئی جو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ریسنٹ رپورٹ ہے. فائنانس منسٹری نے یہ رپورٹ آئی ایم ایف کو ان کی کنڈیشنالٹیز میٹ ہوئی ہیں یا ان کے کرائٹیریاز میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, اس حوالے سے اس رپورٹ کو مرتب کیا اور آئی ایم ایف کو پیش کیا. اس رپورٹ میں بڑے انٹرسٹنگ ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے ٹیکس پیئر منی سے کس طریقے سے وہ سرکاری ادارے جن کا اخراجات اگر آسان الفاظ سے آپ کو کہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اپنی تنخواہ سے, اپنی کاروبار سے جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اس سے جو ہے اس پر ادا کر رہے ہیں, ان اداروں کی تمام تفصیلات جو ہمارے سامنے آئیں. اور اس میں زیادہ حیران کن بات اور زیادہ یہ تھی, چونکا دینے والی, کہ مثال کے طور پہ جو ٹاپ 15 آرگنائزیشنز تھی جنہوں نے لاسز کیے, ان میں سے تقریباً 10 کا تعلق پاور سیکٹر سے تھا. وہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی جو تقسیم کرتی ہیں بجلی کی مختلف شہروں میں. اور یہ بات بھی سامنے اس لیے ضروری ہے اس وقت لانا کہ دوبارہ سے ہم نے دیکھا ہے گرمیوں کی آمد ہے, بجلی کے بل بڑھیں گے. پچھلے سال بھی اس پہ بڑی سیاست ہوئی, احتجاج ہوئے, آئی پی پی سے کانٹریکٹس ریوائز ہوئے, اچھی بات ہے, آڈٹ کے مطالبے ہوئے, سب کچھ ہوئے, لیکن وہ لائن لاسز, بجلی کی چوری, بجلی کے حوالے سے جو نظام میں خامیاں موجود تھیں وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. اس رپورٹ کے اندر ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا کہ اراؤنڈ $1 بلین کے لائن لاسز ہیں, $1 ارب کے لائن لاسز ہیں پاکستان کو, جو ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہے ہیں نہ صرف بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیز ہیں ان کی آپریشنل ایفیشنسی کو ہرٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس پورا جو نظام ہے بجلی کی سپلائی کا, اس کی جو لانگ ٹرم وائبلٹی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے کمپنیز اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے بجائے انہی ایشوز میں گھری رہتی ہیں اور نہ اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر کر پاتی ہیں اور نہ گردشی قرضوں کے عذاب سے باہر نکل پاتی ہیں. تو یہ جو حجم ہے لائن لاسز اور تھیفٹ کا, تو یہ بڑا اہم سوال ہے جو تمام صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت یا وہ ادارے جن کا کام ہے چوری کو روکنا بجلی کی, ان کا کام ہے روکنا, وہ نہیں کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں. پھر دوبارہ گرمیاں ہوں گی, بجلی کے بل آئیں گے, بجلی کا بے درے استعمال ہوگا, لمبی لمبی شادیاں چلیں گی, رات رات تک بجلی کا استعمال ہوگا, اور جو بجلی کے چور ہیں بدستور ان کی گردنیں موٹی ہوتی جائیں گی اور وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گی. یہ فگر تقریباً $1 ارب کی کس طرح آئی ہے اس پر بھی آپ کے سامنے آپ کے رکھتے ہیں. جو ٹاپ 15 لاس میکنگ آرگنائزیشنز ہیں جو کیومولیٹیو امپیکٹ ہے ان کا معیشت پر, اس میں بڑا جو 15 ہیں اس میں نمبر 1 پہ تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے جس کے لاسز تقریباً $295 بلین کے ہیں. لیکن نمبر 2 پر جو سب میں زیادہ بجلی چوری جس شہر میں ہو رہی ہے وہ کوئٹہ ہے. کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی $120 ارب کے لاسز ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون سی کمپنی ہے؟ پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن. پشاور کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ بڑی سیاست ہوئی ہے وہاں پر. خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پچھلے کچھ ماہ میں انہوں نے قبضے کر لیے, پی ایم ٹیز کے اوپر دھاوے بول دیے, پیسکو کے دفاتر میں گھس گئے, ڈیڈ لائنز دے دی کہ جی اتنے گھنٹے میں بجلی آ جانی چاہیے, اتنے گھنٹے میں نہیں آئی تو میں یہ کر دوں گا, میں بٹن ہاتھ میں لے لوں گا, تو میں سسٹم ہاتھ میں لے لوں گا. پیسکو کے جو لاسز ہیں وہ $88 بلین کے ہیں. اس کے علاوہ سکھر الیکٹرک کارپوریشن کے لاسز تقریباً $37 ارب کے ہیں. لاہور الیکٹرک کے تقریباً $34 ارب کے ہیں. اسی طرح حیدرآباد الیکٹرک کے $22 ارب کے لاسز ہیں. اسلام آباد الیکٹرک کے تقریباً 15 بلین کے قریب ہیں. اور ٹرائبل الیکٹرک, یہ بھی خیر پختونخوا کے ساتھ جو اضلاع شامل ہیں, تقریباً $9.5 ارب. اور ناردرن پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ تھرمل پاور مظفر گڑھ $7.8 بلین کے ہیں. تو مجموعی طور پر ہماری جو جیبوں سے, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح یہ ہم پے کر رہے ہیں. یعنی اگر اسی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہم تقریباً جو ہمارا ٹیکس پیئر منی ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اسی پیسے میں سے سوورن گارنٹیز دیتی ہے وفاقی حکومت نے اداروں کو چلانے کے لیے, لونز دیتی ہے, ڈیٹ اسٹاک دیتی ہے, رول اوور ان کے کرتی ہے لونز کو جو کاسٹ آف لونز ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایکویٹی انجیکشنز الگ ہوتی ہیں, گرانٹس الگ ہوتی ہیں, سبسڈیز الگ ہوتی ہیں. اور مجموعی طور پر ایز پرسنٹیج آف فیڈرل بجٹ ریسیٹس, یعنی جو ٹوٹل وفاقی حکومت کی ریسیٹس ہیں جتنا بھی اس کا کلیکشن ہے, اس کا تقریباً 13% جو ہے 13% وہ ان اداروں کو جو اخراجات, جو ان کے خسارے ہیں اور ان کے لاسز ہیں, ان کو پورا کرنے میں جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً یہ 13% جو بنتا ہے, اس سے کتنے اسپتال, کتنی سڑکیں, کتنے تعلیمی ادارے,
کتنے فلاحی کام جس سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے وہ ہونے کے بجائے یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے لاسز کی صورت میں اور دیگر ایسے ادارے جو کہ نااہل ہیں نہیں چل پا رہے ان کی صورت میں ہماری جیبوں کے اوپر ہم پر بوجھ آتا ہے, یعنی ہمیں سروس بھی نہیں ملتی اور ہمارے اوپر اخراجات بھی بیئر کرنے پڑتے ہیں. فائنانس منسٹر نے کچھ آج ایسی بات بھی کی تھی, ذرا انہوں نے بتایا تھا کہ ڈاکیومنٹ اور انڈاکیومنٹ اکانومی کا فرق بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ ڈاکیومنٹڈ کو پے کرنا پڑتا ہے, فارمل کو انفارمل کا پے کرنا پڑتا ہے. تقریباً اسی طرح کی بات کی تھی. کیا کہا تھا اورنگزیب صاحب نے, ذرا سناتے ہیں. یہ صرف ریٹیل کی بات نہیں ہے, یہ آلموسٹ ایوری سیکٹر کی بات ہے کہ دا فارمل ورسز دا انفارمل. ریٹیل میں وہ بہت اسٹاک ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بٹ یو پک اپ اینی سیگمنٹ, اٹ کین بی ٹوبیکو, اٹ کین بی بیوریجز, از دا سیم تھنگ ویئر people in the formal sector are paying up and to a certain extent subsidizing those who are free riders. And again, that is not sustainable. تو اس لیے within the retail sector جو آپ تو یہ فری رائڈرز ہیں, یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ پے نہیں کر رہے ہیں اپنی جیبوں سے, لیکن وہ لوگ جو کہ پے کر رہے ہیں ان کو ان کا برڈن اٹھانا پڑ رہا ہے. اب یہ جو آپ بجلی کے لاسز کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 120 ارب روپے سے لے کر 8-9 ارب روپے تک مختلف شہروں کے, جس میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائیز آن ٹاپ, اس کے بعد پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سکھر الیکٹرک کے تقریباً 37 ارب کے لاسز ہیں. تو یہ کمپنیز وہ ہیں جو جن کے بجلی کے بل, یعنی ان کی جو نااہلی یا جو ان کی چوریاں ہو رہی ہیں ان علاقوں میں, اس کا جو اخراجات ہیں وہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں جو اپنے بل دے رہے ہیں. ان کے بلز میں یہ لگ کر آ رہے ہیں سرچارجز کی صورت میں, ان کے بلز میں ان کو اس انیفیشنسی کی کاسٹ پے کرنی پڑنی ہے, بیئر کرنی پڑ رہی ہے. تو یعنی اب آپ کے جو بل آئیں گے اس پہ پھر سیاست ہوگی, شاید جماعت اسلامی کھڑی ہو جائے, شاید کوئی اور جماعت کھڑی ہو جائے, ان کی نیت پہ شک نہیں, آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن یہ بجلی کی چوری جب تک جاری رہے گی, جب تک یہ لائن لاسز جاری رہیں گے, جب تک بجلی کا بے دریغ استعمال جاری رہے گا شادی ہالوں کی صورت میں, رات رات تک کھلے ریسٹورنٹس کی صورت میں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جب تک شاید کوئی بھی احتجاج, کوئی بھی دھرنا, کوئی بھی عوامی سیلاب آ جائے, یہ حالات بدل نہیں سکتے. آپ اندازہ لگائیں, یہ رپورٹ ہم IMF کے پاس لے کے جائیں گے, ہم بولیں گے جی ہمارے 1 ارب ڈالر کا ہمارا یہاں پہ سرمایہ ہم لاس کر رہے ہیں, لوز کر رہے ہیں, آپ ہمیں قرضہ دے دیں 1 ارب ڈالر کا, تو وہ ہم پہ ہنسیں گے نہیں, وہ کہیں گے جی کہ آپ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں, پہلے آپ چوری روکیں 1 ارب ڈالر کی, آپ 1 ارب ڈالر ہم سے مانگنے آ گئے, آپ چوری نہیں روک سکتے 1 ارب ڈالر کی. تو یعنی آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہے, آپ اس چوری کو نہیں روک رہے, لیکن آپ قرضہ مانگنے جو ہے کسی پڑوسی کے پاس چلے جائیں گے کہ آپ مجھے قرضہ دے دو. تو یہ بالکل اس طرح کی صورتحال اس وقت اس ملک کے لیے ہوگا, یعنی شرم کا مقام بن چکا ہے اگر دیکھا جائے. تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا, آج نہیں تو کل, لیکن روکے گا کون؟ یہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا روکیں گے, جن کی سیاست ہی ختم نہیں ہوتی. انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا جب چوری کے معاملات اٹھے تھے اور لوڈ شیڈنگ کے معاملات اٹھے تھے, تو ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی کہ لاسٹ ٹائم جب یہ معاملات اٹھ رہے تھے بجلی کی چوری کے جو اس رپورٹ میں آئے ہیں, لیٹس سی دس کہ وہ کیا کہتے تھے گنڈا پور صاحب, لیٹس سی دس. جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حق میں کیسے دیتا ہوں. یہ میری وارننگ نہیں ہے, میری ٹائم لائن ہے. آج رات کو شیڈیول چینج ہونا چاہیے, کل سے لوڈ شیڈنگ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو کل پیسو چیف جا کے آفس جا کے پھر میں آپ کے یہ سارے کے سارے گریڈ, میں آپ کے سارے کے سارا سسٹم ٹیک اوور کروں گا, اپنے صوبے کی حکومت کو دوں گا, میرے صوبے کے لوگ بیٹھیں گے, اور جو بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے سزا دینے کے لیے آن اور آف کا, یہ میرے ہاتھ میں آئے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے حق کیسے دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ میرے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ایک تو اپنے مینڈیٹ چوری کیا ہے, مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد آج آپ لوگ اس طریقے سے اگر سارا بوجھ میرے صوبے پہ ڈالیں گے, میرے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرام سے آپ نہیں بیٹھیں گے. دس از دا ٹائم لائن, ناٹ ایون دا وارننگ. آئی ایم گیونگ دا ٹائم لائن and I am coming tomorrow to the Press Chief office, and then I will make my own load shedding schedule myself by my government, and I will take over all the system by my government, and I will run it myself. I will take over all the system of my government. اور یہ وہ جو انہوں نے بولا ہے یہ ماضی کا بیان ہے, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر اتنی زیادہ سنجیدگی سے اور اتنی زیادہ تھریٹننگ لینگویج وہ بجلی چوروں کے خلاف استعمال کریں جو ان کے شہر میں سب میں زیادہ ہے, تو شاید آج یہ 1 ارب ڈالر کی رپورٹ نہ آتی, اس سے بہتر رپورٹ ہوتی ہماری. لیکن اتنے ماہ, اتنے سال, یہ عرصہ انہوں نے وفاق کو دھمکانے, دھرنے دینے میں, احتجاج کرنے میں, اب تو خیر شاید معاملات بہتر ہو گئے, لیکن اسی میں انہوں نے ضائع کیا, نہ کہ بجلی چوروں کو روکتے. پشاور کے حوالے سے نیپرا کی کچھ رپورٹس تھی ریسنٹلی جو ایکسکلوزیولی ہم نے حاصل کی, اس میں پورے 10 سال کا ان کے ایکچوئل لائن لاسز اور جو ٹارگٹ نیپرا نے سیٹ کیا تھا وہ ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے تو ایک سال خاص طور پہ 2019-20 کا سال ہے, اور اوور دا ایئرز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی وہاں رہی ہے. 1920 میں اگر آپ دیکھیں 1920 میں یہ 38.9% تک پہنچ گئے لائن لاسز, تقریباً 40% بجلی چوری ہو رہی تھی, 38.9%. اور یہ جو
نمبر آف یونٹس کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 8.17 ارب یونٹس بنتے ہیں, 8.17 بلین یونٹس, جن کی ٹوٹل مالیت 120 ارب روپے بنتی ہے, 120 ارب روپے بنتی ہے. اور وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پیسکو کے آفس پہ دھرنا دینے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے, جبکہ وہاں یہ حال تھا. یہی نہیں ہے بلکہ پیسکو کے جو پولیس سٹیشنز ہیں, اور یہ بھی مجھے رپورٹ سے اندازہ ہوا کہ وہاں پولیس سٹیشنز ہیں جن کا کام ہے کہ باقاعدہ چوری کو روکیں, ان پر 7 سال کے اخراجات کی ایک رپورٹ بھی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق 7 سال میں تقریباً 616 ملین, یعنی سال کے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 88 ملین روپیز ان پہ خرچ ہوئے ہیں, اور جو ان کی ریکوریز رہیں ٹوٹل 2013 سے جون 2020 کے دوران وہ تقریباً 223 ملین یا 230 ملین یعنی 23 کروڑ روپے کی رہی. یعنی اگر خرچے دیکھے جائیں تو 38 کروڑ کے ہوئے اور ریکوریز ہوئی 23 کروڑ روپے کی. 15 کروڑ روپے اضافی خرچ ہوئے اوور دا ایئرز ان کے اوپر. یعنی ان کی نااہلی یہ تھی کہ انہوں نے بجلی چوروں کو پکڑنے کے بجائے اپنے اخراجات پورے کیے, اور اخراجات زیادہ تھے اور ریونیو کم تھے. یعنی کوئی بجٹ بنائے بیٹھے 7 سال کا تو پتہ چلے کہ جی یہ ہماری جیب کا ٹیکس پیئر منی ہے نا جی, کہ آپ نے پیسہ خرچ زیادہ کیا اور آیا کم. اسی طرح اس رپورٹ میں ورسک ڈیم ایریا کے بارے بتایا گیا کہ تقریباً 7.43 ارب روپے کی بجلی چوری یہاں ہوتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے یہ. اس میں کہا گیا ان پیسکوز جورسڈکشن the residents of 52 villages of Warsak Dam area claim themselves as effectees of Warsak Dam. They claim that the government has promised to provide them free electricity before construction of the dam in 1949. یعنی یہ شہری بتاتے ہیں ورسک ڈیم کے کہ 1950 میں حکومت نے وعدہ کیا تھا یہاں ڈیم بنے گا اور آپ کو فری بجلی ملے گی. However, PESCO does not acknowledge any such agreement with them. یعنی پیسکو کے پاس کوئی ریٹن صورت میں ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے. The aforementioned consumers do not pay electricity bills, rather claim royalty over their land under Warsak Dam. On top of it, the local Jirga decided to remove install meters and consume electricity directly through hooks. یعنی یہ وہاں کے جرگے نے فیصلہ کیا کہ بجلی ہم جو ہے ڈائریکٹ ہک سے لیں گے. پول بھی انہوں نے اکھاڑ دیے, میٹر بھی انہوں نے اکھاڑ دیے سارے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی 1950 میں ہمارا معاہدہ ہوا تھا جس کا کوئی تحریری شکل نہیں ہے اور مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. وہ رپورٹ میں بتایا تقریباً 8 ارب روپے کے بل ہیں ان کے, 8 ارب روپے کے بل ہیں, لیکن وہ مفت بجلی ان کو مل رہی ہے. وہاں پر جو لاسز ہیں, لائن لاسز, اس طرح پشاور میں پیسکو کے اور بہت سے ایریاز میں ہیں جن کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر. 11 فیڈرز کہیں ہیں, 5 سب ڈویژن کہیں ہیں. لیکن سوال اہم ترین یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے تقریباً ہم دیکھیں گے کہ وہ سیزن آ چکا ہے جب بجلیوں کے بلوں پہ احتجاج شروع ہوگا. پھر وہی سیزن آ چکا ہے جب لوڈ شیڈنگ کے پیک آورز ہوں گے, لوڈ شیڈنگ کے آف پیک آورز ہوں گے, گھنٹوں تاجر برادری متاثر ہوگی, احتجاج شروع ہو جائیں گے, پھر یہ ہوگا, سیاست ہوگی, پھر آئی پی پیز کی بات ہوگی. لیکن یہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے اس تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بھی. آفٹر دس بریک آئیں گے, اس پر ایکسپرٹ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہارون شریف صاحب سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ماہر ہیں معاشی امور کے, ریگولیٹری باڈیز میں بھی کئی رہ چکے ہیں. ہارون صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ہارون صاحب یہ رپورٹ کی پہلے کانٹیکسٹ بتائیے گا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر ہمارے سامنے آئی ہے فائنانس منسٹری کی طرف سے. یہ ہم آئی ایم ایف کو پیش کریں گے ٹو شو دیم کہ ہم نے کنڈیشنلٹیز میٹ کی ہیں یا نہیں کی ہیں, یہی مقصد ہے اس رپورٹ کا؟ کہ آئی ایم ایف کی کچھ جو ہماری انگیجمنٹ کی پرائر ایکشنز ہیں اس کے اندر ایک حکومت کی ٹرانسپیرنسی کا ایک ہمارا پلر ہے. اس پلر کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ریگولیشن بنایا گیا, سرکاری آفیشلز کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی پبلک کیا جائے گا. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی دا اسٹیٹ آف افیئرز کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کریں. تو جو جون 2024 کا ڈیٹا ہے وہ منسٹری آف فائنانس نے شیئر کیا انڈر دی گائیڈنس آف کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. تو یہ جو رپورٹ اب آئی ہے یہ پچھلے سال جون کے جو فائنینشیل نمبرز ہیں اس پہ بیسڈ ہے, لیکن اس کو پبلک اس لیے کیا گیا ہے پہلی دفعہ کہ اس کو آئی ایم ایف نے اپنے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت حکومت کی ٹرانسپیرنسی کو امپروو کرنے کی کنڈیشن لگائی. اچھا, اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ڈسکوز آر لوزنگ اراؤنڈ $1 billion آن گراس لیول ڈیو ٹو لائن لاسز, تھیفٹ اینڈ انیفیشنسیز. اب ہم یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ چوری ہے ہمارے گھر میں اور ہم $1 ارب کا چوری ہو رہی ہے اور آپ ہمیں قرضہ دے دیں. تو یہ سر یہ کس طرح آئی ایم ایف اس کو لے گا, مطلب کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی اس رپورٹ پہ؟
دیکھیں IMF نے تو ابھی تو پہلے سٹیپ پہ یہ کہا ہے کہ آپ پبلک کے سامنے ڈیٹا رکھیں. انہوں نے ڈیٹا رکھا, آپ دیکھیں اس رپورٹ کو میں نے گلانس کی ہے, اس کے اندر صرف جو آفیشیل نمبرز ہیں ان کا اسیسمنٹ کیا گیا ہے کہ اتنا پروفٹ ہے, زیادہ تر لاسز ہیں, کہاں زیادہ ہیں, لاس میکنگ انٹرپرائزز کی لسٹ ہے, ان کے جو قرض لیا ہوا ہے, ڈیٹ کی صورتحال ہے جو کہ تقریباً ان کے لاسز سے 10 گنا زیادہ ہے. تو اس وقت حکومت کی یہ بتاتی ہے کہ حکومت کی اوور آل لائبلٹی بہت بڑھ چکی ہے اور ڈینجرس لیول پر ہے. اب آئیے کہ کون سے سیکٹرز میں لاسز ہو رہے ہیں. پہلے بہت عرصے سے اسٹیل مل, ریلویز اور PIA ٹاپ پہ آتے تھے. اس دفعہ تقریباً آپ دیکھیے شروع سے لے کے آخر تک جو پاور سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان کے لاسز نمایاں ہیں. سب سے اوپر تو انٹرسٹنگلی NHA ہے, لیکن زیادہ تر ہمارا اس میں ہے. اچھا, یہ اس میں سے 15 میں سے 10, ہارون شریف صاحب, 15 میں سے 10 جو ہیں پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں ڈسکوز, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میں یہی آ رہا تھا. دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ نہ تو ہم گورننس کو سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو جانے دینا چاہتے ہیں. اگر آپ انالیسس کریں پاور سیکٹر کا تو ایک تو obviously ایک اسٹرکچرل فلا ہے کہ اس کے اندر آپ مہنگے فیول پہ بجلی بناتے ہیں, لیکن ہمارے جو لائن لاسز ہیں اور جو ہمارے ٹرانسمیشن کی اور ڈسٹریبیوشن کی ویکنیسز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو پیور گورننس کا فیلور ہے. بیوروکریٹس کو دی ہوئی ہیں, اپنے بھائی بندوں کو جن کو ٹیکنیکل کچھ نہیں آتا لگایا ہوا ہے. حکومت کمپنیز آرڈیننس کی بجائے ان کمپنیوں کو حکومت کے ڈپارٹمنٹ کی طرح چلا رہی ہے. اچھا, وہاں ہم توجہ نہیں دیتے. عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے ایک IPPs کا بہت شوشہ چھوڑ دیا, جو میں نے ایکسپرٹ سے بات کی کہ اگر آپ ری نیگوشیٹ بھی کر لیتے ہیں تو جو آپ کا اوور آل اثر آتا ہے بجلی کی کاسٹ کے اوپر, وہ 1 سینٹ سے بھی کم آتا ہے. So the key issue is کہ آپ لائن لاسز کیوں نہیں روک پا رہے؟ آپ ان کمپنیوں کو پرائیویٹائز اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر آپ ان کے بورڈ انڈیپینڈنٹ لگانا چاہتے ہیں, نیت ٹھیک ہے, تو آپ کمپنیز آرڈیننس کے تحت SCCP کو اس سوال سے پہلے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ اس کا مطلب جو پوری پچھلے سال سیاست ہوئی, وہ چاہے تاجر برادری نے کی, کچھ سیاسی جماعتوں نے کی, وہ ساری سیاست جو ارد گرد گھوم رہی تھی وہ IPP سے کانٹریکٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی. آپ کے نزدیک دیٹ واز اے نان ایشو یا دیٹ واز اے ایشو جس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا خاص, زیادہ ضروری یہ تھا کہ ہم لائن لاسز میں ریفارم لاتے یا تھیفٹ کو روکتے؟ یہی بات آپ کہہ رہے ہیں ہارون صاحب؟ جی, the way اس ایشو کو ہینڈل کیا گیا اور اس کو سیاسی طور پہ پبلسائز کیا گیا, اس کا پاکستان کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو کئی گنا زیادہ نقصان ہوا جس کی اگینسٹ کہ آپ کو گین کیا ہوا یا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر میں سیکوینس کروں ہماری پرائرٹی کے اندر تو IPPs کا ایشو نیچے آتا تھا, یہ گورننس کا ایشو, لائن لاسز کا ایشو, فیول مکس کا ایشو, سرکولر ڈیٹ کا ایشو, یہ ان سے کہیں بڑے ہیں. ہم مشکل ریفارم کو نہیں پکڑتے ہیں, ہم صرف ونڈو ڈریسنگ کرتے رہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ رپورٹ پڑھیں تو پاور سیکٹر جو ہے وہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکا ہے گورنمنٹ کی فائنینشیل وائبلٹی کے اوپر. اب آپ دیکھیے کہ سر اس کو بھی تھوڑا ہارون صاحب یہ سوری لیکن اس کو بھی جو آپ نے بولا نا کہ ایک تھریٹ بن چکا ہے گورنمنٹ کی فائنینشیل وائبلٹی کو, تھوڑا عام الفاظ میں عام ناظرین کو بتا دیں کہ یہ مطلب خطرہ بن چکا ہے, کیوں بن چکا ہے خطرہ, یہ تھوڑا بتائیں فائنینشیل وائبلٹی کو کیوں خطرہ بن چکا ہے؟ جی دیکھیے, آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ اور لون کا پیسہ لے کے ان کمپنیوں کی انیفیشنسیز اور لاسز اور ان کے امپلائیز کے پرکس اینڈ پریویلیجز اور مفت بجلی کے بلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ اب گورنمنٹ کے پاس تو 52-53% تو آپ کے بجٹ کا ٹیکس اس کا ڈیٹ کی ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. ہمارے اوپر جو عام آدمی کا ٹیکس جا رہا ہے وہ نہ ہیلتھ پہ لگ پا رہا ہے, نہ سیکورٹی پہ لگ پا رہا ہے, نہ ایجوکیشن پہ لگ پا رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاور سیکٹر کے لاسز, انیفیشنسیز اور ہماری کوتاہی کہ ہم اس کو درست کرنے کے لیے مشکل اقدام نہیں لے رہے,
اس کی جو کاسٹ ہے وہ حکومت کی فائنینشیل فسکل سپیس کے اوپر تقریباً کیا اب اس رپورٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ساری اسٹیٹ اور انٹرپرائزز سے بھاری ہے. اچھا، اور اتنی بھاری ہے کہ ہمارے مستقبل یعنی ہماری جو معاشی سالمیت ہے اس کو بھی اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو حضرت صاحب یہ اب یہ کہ یہ ہماری اکنامک گروتھ کا پورا ریوائول، اچھا اکنامک گروتھ کا پورا ریوائول جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے لے کے حکومت کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ، اس کے اندر پاور سیکٹر جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت ایک بیریئر بن کے ابھرا. اچھا، اب دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کس کا ہے پھر کہ یہ جو بجلی کی چوری ہے، یہ لائن لاسز ہیں، اس کو روکنا؟ کیونکہ اگر یہ کیا یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، یہ کسی اور ادارے کا کام ہے؟ کون یہ نااہل ہے جس کی وجہ سے یہ $1 ارب پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں آج آ کے؟ جی یہ پوری چین ہے جس کے اندر کرپشن بھی ہے، انیفیشنسی بھی ہے، اوور سٹافنگ بھی ہے، اور آپ جو ہیں اپنے کمفرٹ زون کو، پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. سیاستدان جو ہے وہ بیوروکریٹ کو پش نہیں کرتا ہے کیونکہ سیاستدان نے خود بھی بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی کے طور پہ یوز کرتا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ ملک لوگ اس کو پے کیے جا رہے ہیں لاسز کو. اب IMF یہ کہتا ہے کہ ڈونٹ پٹ جو آپ کی کلین منی ہے، ٹیکس کی منی ہے، اس کو آپ بیڈ منی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ ڈالیے، آپ مشکل سٹیپس لیجئے. اینڈ آئی تھنک ایز دا پروگرام گوز آن اس پہ پریشر بڑھے گا. IMF آپ کو کبھی پرائیویٹائز کرنے کا نہیں کہے گا. IMF یہ کہے گا کہ آپ پبلک کا پیسہ، بجٹ کا پیسہ لاس میکنگ انٹرپرائز میں نہ ڈالیے. اب وہاں پر ان کو بہت مشکلات آئیں گی کیونکہ سیاسی لوگوں نے اپنی ان کو پیٹ کمپنیز بنایا ہوا ہے، ان کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ بالکل ٹھیک کرنے میں ناکام رہے. اچھا، ان میں مثال کے طور پہ اس میں 3 ٹاپ پہ ہم چلتے ہیں نا، جو 3 ٹاپ پہ لاس میکنگ اینٹیٹیز پاور سیکٹر کی ہیں. ایک کوئٹہ الیکٹرک ہے، اس کے بعد پیسکو ہے، اور اس کے بعد سکھر الیکٹرک ہے. تو اب اور تینوں صوبوں سے آپ سمجھ لیں یہ ہو گئی، پھر اس میں لاہور الیکٹرک بھی آگے جا کر ہے. لیکن اب یہ اگر اس کو سمپلیفائی کر کے بتائیں، یعنی اگر جو IMF ہے وہ کیا کہے گا ہمیں، یا پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہمیں ان لاسز کو ریکور کرنا چاہیے، ہم پولیس بھیجیں، یہ چوریاں روکیں، یا پھر اس کو بیچ کے ختم کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو دیں اور ان کے ذمہ لگا دیں وہ ریکور کریں، یا پھر اس کو بھول ہی جائیں جو چلا گیا، آگے کا سوچیں جی آگے اب نہیں روکنی؟ کیا کرنا ہے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ جی دیکھیں، دنیا میں 3-4 طریقے کیے گئے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے لاسز کو پاک کر دیا ہے، ایک فنڈ کے اندر اس کا ایک بانڈ ایشو کر دیتے ہیں اور ان کمپنیوں کو یا تو بیچ دیتے ہیں یا پرائیویٹ مینیجرز کو لیز پر ٹھیکے پر دے دیتے ہیں کہ آپ چلائیے. ان سے آپ اگری کر لیتے ہیں KPIs کہ آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹر یہ ہیں اور آپ لے لیجئے. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، وہ اس طرح چلتا ہے. اچھا، اب جہاں پر پاکستان کا تعلق ہے، ہم نہ تو ان لاسز کو پاک کر رہے ہیں اور ایک اسٹریٹجی کے تحت اس کو کلیکٹ کرنے کی طریقہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے، نادرا ہے، سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو مینیج کرنے کے لیے مینیجر نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، ول نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے سر، ہمارے پاس SIFC بھی تو ہے، وہ مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں انویسٹمنٹ لانے کی، تو وائی ناٹ SIFC کے ڈومین پہ لے کر آئیں بجلی چوروں کو، اور پھر اس طرح سے، کیونکہ وہاں پہ تمام لیڈرشپ ایک جگہ پر ہے اور وہ رزلٹ بھی دے رہی ہے، تو وائی ناٹ دیٹ کہ ہم اس اپروچ کے ساتھ یہ $1 بلین ریکور کریں یا اس کو روکیں اس لاس کو؟ یہ تو ایک سیاسی ڈیسیشن ہے. تو اس کو SIFC پرائیویٹائزیشن کے قانون کو تو ایڈمنسٹر نہیں کرتا نا، انہوں نے کروانا تو وہی. SIFC کے پاس ایک کوارڈینیشن کا مسل ہے جس کے تھرو وہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ پش کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے پہلے PIA بیچنے کی کوشش کی اور آپ نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی یا پرائیویٹ اسٹیشن منسٹری کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. اس وقت صلاحیت کا بہت فقدان ہے اور ہمیں اس کے اوپر شائع نہیں ہونا چاہیے، ماننا چاہیے، اور ان کو منسٹریاں ختم کر کے پروفیشنلز کو دیں. آکشن ہاؤس ہے، بیچیں، ہینڈ اوور کریں، مینجمنٹ بائی آؤٹ کریں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کریں. لیکن اس سیکٹر کو سرکار نہیں چلا پا رہا اور نہ چلا پائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
صحیح. اور اس کا کوئی نہ کوئی حل اب نکالنا پڑے گا. کیا ہمیں کوئی IMF ڈیڈ لائن دے سکتا ہے کہ بھئی اب آپ کو نیکسٹ کنڈیشن یا نیکسٹ انسٹالمنٹ سے پہلے یہ پرائیویٹائز کرنی ہوگی؟ ڈیڈ لائن دی بھی گئی ہوں گی اور اعلان بھی ہوئے بجٹ میں. پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کچھ اعلان کیا کہ 3 کو کرنے جا رہا ہے پرائیویٹائز. لیکن اس پہ اسٹرکٹلی فالو کیسے؟ یعنی IMF کا جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا ہمارے اوپر ہم کر پائیں گے؟ یہ آپ کو لگتا ہے ہارون شیخ صاحب؟ جی IMF نہیں کرے گا. IMF آپ کو پش کرتا رہے گا, وہ فائر وال لگائے گا کہ آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس میں نہ ڈالیے. لیکن IMF پرائیویٹائزیشن کرنے کا نہیں کہے گا, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے دنیا بھر میں نتائج جو ہیں وہ مکسڈ ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیں پاکستان کا ماڈل بنانا ہے. آپ اس کو بائی آؤٹ کر دیجئے, اسٹریٹجک انویسٹر لے آئیے, آپ مینیجرز کو دے دیجئے, آپ کارپوریٹ گورننس کو SECP کے تھرو مینیج کریں, بٹ آپ کچھ تو کیجئے تاکہ ان کمپنیوں کے اندر کچھ ایفیشنسی بڑھنی شروع ہو. دیکھیے, ایک ایفیشنسی کا آرگومنٹ ہے کہ لوگوں کو سروس ڈیلیوری ہو. دوسرا آرگومنٹ آپ کا انیفیشنسی کا ہے, جس کے اندر آپ پرکس, پرویلیجز, تنخواہیں موجے کیے جا رہے ہیں اور ٹیکس پیئر آپ کا بل دیے جا رہا ہے. اٹس اے سبسڈی. تو یہاں پر اب یہ ایک لائن آ گئی ہے کہ اب یہ انسسٹینیبل لائن پہ آ گیا ہے. تو اس کے اوپر لیٹس سی. یہ سیاسی حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی ہے کولیشن حکومت میں ول. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر علاقے میں جہاں یہ چوری ہو رہی ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی گٹھ جوڑ ہوگا. وہ نیچے لیول پر ہوگا لیکن سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہوگی, اور اس گٹھ جوڑ کے اندر یقینی طور پہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی ہوگی, اور علاقہ مکین کے جو انفلوئنشلز ہوں گے وہ بھی ہوں گے. تو انٹل اینڈ انلیس وہ گٹھ جوڑ نہیں ٹوٹتا, جب تک ہم اس کو پرائیویٹائز بھی اگر کر دیں, کوئی MNC بھی مثال کے طور پہ کوئی باہری کمپنی بھی آ جاتی ہے, ان دیٹ کیس آلسو ہم اس گٹھ جوڑ کو توڑے بغیر کیسے ریکوری کر سکتے ہیں؟ جی یہ سیاسی طور پہ ٹوٹتا ہے. میں نے دنیا کے 16 ممالک میں, جب میں ورلڈ بینک میں بھی تھا یا اس سے پہلے UK گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا تھا, میں نے دیکھا ہے UK نے پرائیویٹائزیشن 70s میں کی, امریکہ نے 80s میں کی. میں نے بڑے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا, مہاتیر صاحب سے بات کی. دیکھیے, آپ کو دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لاسز کو انسولیٹ کریں, 5 سال کے لیے پروفیشنلز کو دے دیں, جب وہ سیدھا کر لیں تو پھر فیصلہ کریں بیچنا ہے یا آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں, مرج کرنا ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو گٹھ جوڑ کا آپ لفظ بول رہے ہیں نا, اس کو پیٹنے جب تک ملتا رہے گا, اور یہ پیٹنے توڑنے کے لیے میرا نہیں خیال کوئی انٹرنیشنل ایجنسی توڑ پائے گی. یہ آپ کے اپنے انٹرنل پریشرز, اور کل کو پبلک کا پریشر اگر آتا ہے تو یہ کریں گے. لیکن یہ خود سے جب تک موج لگی ہوئی ہے, انفارچونیٹلی حکومت اس کو کر نہیں پا رہی. بہت شکریہ ہارون شیخ صاحب نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. ایک بریک کے بعد سمرائز کرنے آئیں گے اس گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات, ایک اہم ترین رپورٹ جس میں سنسنی خیز انکشافات, پاور سیکٹر کے لاسز, مجموعی طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز, اور ہماری جیب سے یعنی ٹیکس پیئر منی پر اس کا برڈن. اس کی تمام ڈیٹیلز اس رپورٹ کے اندر ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کے سامنے آج اس رپورٹ کو کیا بے نقاب. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.